اللہ کرے کہ یہ باتیں ان بچیوں کے پاس پہنچیں، ان کو سننے کو ملیں جن کے دلوں میں یہ گمان، یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے پسندیدہ نرم رویہ نہیں رکھتا۔ جتنا رویہ فیور کا، نرمی کا اسلام عورت کے ساتھ رکھتا ہے، کوئی اور معاشرہ اور مذہب دین نہیں رکھ سکتا۔ اب ذرا ایک ایک کر کے غور کرتے چلے جائیے۔ لڑکی کی پیدائش ہوئی، شریعت نے ماں باپ کو کیا کہا؟ رحمت آ گئی تمہارے گھر میں، صحیح تربیت کرو، حیا اور پاک دامنی کی دینی تعلیم دو، سلیقہ اس کو دو، اس کا نکاح کر دو، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پاؤ۔ یہ کس کی تربیت پہ ہے؟ بیٹی کی تربیت کے اوپر۔ بچی گھر میں ہے، جوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، کنواری ہے، اگر یہ کنوارے پن میں انتقال کر جائے، یہ حیا اور پاک دامنی والی بچی ہے، اس کو شہید آخرت کا مقام اللہ نے دیا، قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے۔ دنیا میں تو شہیدوں والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کنواری بچی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، حیا اور پاک دامنی والی ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، یہ قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑی ہوگی۔ بعض مرتبہ بچیوں کی عمر کم ہوتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ عمر بڑھ جاتی ہے، شادی نہیں ہوئی ہوتی، 25 30 35 40 سال ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ اگر یہ حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزار رہی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ اور آگے بڑھیے، عورت کی شادی ہو گئی، جس دن شادی ہو گئی اس کے بعد فرمایا کہ عورت جو ہے بیوی بن گئی، خاوند کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہے۔ اب اس کو ایک نماز کے اوپر 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک جگہ آتا ہے 82 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ خاوند کی خدمت بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہی ہے، دو چیزوں کو نبھا رہی ہے، تو دیکھیں نماز کا اجر کہاں چلا گیا۔ یہ عورت کی فیور ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے سفارش کی عورتوں کی، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کا خیال رکھو۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں تو قیامت کے دن پوچھیں گے بھی مردوں سے، ہاں بھائی بتاؤ میں نے سفارش کی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب شادی شدہ ہونے کے بعد اجر بھی بڑھا اعمال کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفارش اور ایک امان بھی آ گئی، شوہروں کو بتا دیا گیا ذرا خیال رکھنا۔ اب یہ عورت اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کو جناب حمل ٹھہر گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، جس وقت عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اس عورت کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حمل ٹھہرنے سے لے کے ڈلیوری تک کا جو وقت ہے، یہ 9 مہینے کم و بیش وقت ہوتا ہے۔ اس 9 مہینوں میں یہ اپنے ایک وزن، ایک بچہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ اس پورے وقت کے دوران اگر اس کی زبان سے تکلیف کی وجہ سے آہ کی آواز نکلتی ہے، کوئی آواز نکلتی ہے، اس آواز کے اوپر شریعت اسے چونکہ بیمار تصور کر رہی ہے، اس کے لیے ایکسٹرا فیور دے رہی ہے۔ رمضان میں بھی کہہ رہی ہے دیکھو اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتی تو بعد میں رکھ لینا، اس کی پوری فیور کی جا رہی ہے، تو اس کی اس کراہنے کی آواز پہ سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے، اللہ اکبر کا ثواب مل رہا ہے۔ اسے سبحان اللہ نہیں پڑھا، کوئی درد ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کی آواز نکل گئی، کوئی آواز نکل گئی، اس کراہنے کے اوپر بھی ثواب کیا مل رہا ہے؟ ذکر اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایک سبحان اللہ پہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے وقت جو لیبر پین ہوتی ہے، درد ذہ، لیبر پین، ہر درد کی ایک ٹیس کے اوپر، بہت دردیں ہوتی ہیں، ہر درد کے اوپر، ہر ٹیس کے اوپر کیا ملتا ہے؟ ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا۔ اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دیتا۔ کسی نے غلام کو آزاد کیا، جہنم سے بری ہو گیا۔ اب اس کو لیبر پین میں جتنی بھی دردیں ہو رہی ہیں، ہر درد اور ٹیس کے بدلے ایک عربی نسل کے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے عورت کی فیور ہے کہ نہیں۔ اگلی بات ذرا غور کیجئے، اگر کوئی عورت لیبر پین ہو رہی ہے، ڈلیوری کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، زچگی میں ڈلیوری کے وقت اس کا انتقال ہو جائے تو کیا کہلائے گی؟ شہید، سیدھا جنت میں جائے گی۔ یہ شہید آخرت ہے۔ یہ کس کی فیور ہو رہی ہے؟ عورت کی فیور ہو رہی ہے۔ اور جناب بچہ پیدا ہو گیا، اس نے لیبر پین سے ہی
اس کا ثواب الگ۔ اب بچہ پیدا ہو گیا تو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے کہتا ہے اے ماں اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیا ہے اس دن کی طرح جس دن تو پیدا ہوئی تھی۔ اب زچہ اور بچہ دونوں گناہوں سے پاک، بچہ اس لیے کہ اس نے گناہ کیا کوئی نہیں، زچہ اس لیے، ماں اس لیے کہ اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دی، تو ڈلیوری کے اوپر یہ اس کو اجر مل گیا۔ اور آگے چلیے، اب یہی عورت اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے اور بچے کو سب سے پہلا لفظ کون سا سکھاتی ہے؟ اللہ، اللہ، لفظ اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس ماں باپ نے، جس ماں نے اپنی بچی کی اس طرح کے بچے کی تربیت کی کہ اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا حرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرماتا۔ اب یہ اصل کام تو ماں کا ہے، بچہ تو چھوٹی عمر میں ماں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، باپ کے پاس تو نہیں ہوتا۔ اب ماں اسے گود میں لے، اللہ اللہ کہے، اللہ 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 کا ذکر کرتی رہے، اس کو کانوں میں ڈالتی رہے، کوشش کرے کہ وہ بولے۔ جب یہ بچہ بول گیا ماں کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب اس بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، قرآن مجید ناظرہ پڑھوایا، بیٹا ہے یا بیٹی؟ جس وقت اس نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا اسی وقت ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ناظرہ کے بعد بچے کو حفظ کرا دیا، بیٹا ہے یا بیٹی، بچہ ہے قرآن حافظ بن گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب قیامت کے دن اس ماں کو، ان ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزتوں کا ایسا تاج عطا فرمائیں گے، وہ اتنا روشن اور منور ہوگا کہ سورج کی روشنی اس سے کم ہوگی۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ لوگ حیران ہوں گے یہ کون ہے؟ نہ یہ انبیاء میں سے ہیں، نہ یہ علماء میں سے، نہ شہداء میں سے ہیں، کون جو ان کو اتنا عظیم تاج بنایا گیا؟ بتایا جائے گا انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا کہ اللہ نے عورت کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا اور اس کو کتنی برکتیں دیں۔ دیکھیں بھئی، ہر گھر میں عورتیں کام تو کرتی ہیں، ڈسٹنگ ہے، گھر کی صفائی ہے، بے شمار کام ہوتے ہیں جو عورتوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب ذرا بات سنیے، بڑے مزے کی بات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کسی چیز کو ترتیب سے رکھ دیتی ہے اس کو اس کے اوپر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ بھائی خاوند نے کپڑے اتار کے واش روم میں کہیں رکھے، اس نے صحیح جگہ پہ دھوبی کی جگہ ڈال دیے، اور گھر میں دسترخوان لگا، دسترخوان میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جناب، بعض دفعہ درجنوں چیزیں، پلیٹ، چمچے، کانٹے، اور جناب کھانا پینا، گلاس، جگ، خود دسترخوان، کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک چیز کو واپس سیٹ کرنے کے اوپر ایک نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی عورت گھر میں درجنوں چیزیں روزانہ ٹھیک کرتی ہے تو درجنوں درجات بلند ہو رہے ہیں، درجنوں نیکیاں مل رہی ہیں، درجنوں گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔